بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جو کہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے ہے، خاص طور پر نرسری کے جی سے کلاس 1 2 3 4 5 تک۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک میں پرائمری انگلش ڈسکس کی گئی ہے اور انشاءاللہ پھر پارٹ 2 جس میں پرائمری گرامر پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ ویڈیو ان تمام بچوں کے لیے جو انگلش میں ویک ہیں، انگلش پڑھنے میں، سیکھنے میں، لرن کرنے میں، ریڈ کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے ان کو، اور وہ بچے جو دیہات میں ہیں، پڑھ نہیں سکے کہ جانوروں کو سنبھال رہے ہیں، کھیتی باڑی میں ماں باپ نے لگا دیا مجبوریوں کی وجہ سے، اور وہ بچے جو مجبوری سے جن کے والدین ان کو پڑھا لکھا نہیں سکے۔ سب ماں باپ کا شوق ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کے یا شوق سے کام نہیں کرواتا بچوں سے، مگر کسی کے ماں باپ وفات پا چکے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں تو کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو ان کے پاس جیسی ٹائم ملے شام میں، بجائے اس کی کہ ڈرامہ فلم دیکھیں، کارٹون دیکھیں آ کے، کہ سارا دن تھک کر آ کے رات کو، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس طرح کی ویڈیوز، صرف یہ ویڈیو نہیں، اس سے متعلق کوئی بھی ویڈیوز ہوں جو نیٹ پہ آپ کو ملے، ضرور سرچ کر کے وہ دیکھا کریں تاکہ آپ سیکھ سکیں انگلش، اردو، میتھس، جو بیسکس ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی جو بھی، تو اس سے جو آپ کو ملتا ہو۔ اور وہ میرے بھائی بہن جو اب ماشاءاللہ ماں باپ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ سکے انگلش، ان کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کے سامنے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ یہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے جو بھی اپنے شوق ہیں رات کو، تو اس کو چھوڑ کر یہ معلوماتی ویڈیوز اس طرح کی وہ آپ واچ کیا کیجیے، تاکہ اپنے بچوں کے سامنے بھی شرمندگی سے بچیں، اور آپ کو محفل میں یا کہیں آنے جانے میں یا کوئی بات سمجھنے میں، بچوں کی دوا دارو کو پڑھنے میں، یعنی انگلش بہت زیادہ ضروری ہے، ہر جگہ کام آتی ہے۔ تو اس لیے امید ہے انشاءاللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس میں بنیادی چیزوں کو ڈسکس کروں۔ تو اب بہت سے لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، انٹرنیٹ یوٹیوب بھرا ہوا ہے اور بہت زبردست کوشش ہے، میری بھی ایک معمولی سی اس میں یعنی ایڈ کیا ہے، اب کوشش کی ہے میں نے کہ علم کو پھیلانے کے لیے، علم کی روشنی کو پوری جہاں جہاں تک پھیل سکتی ہے، تو جو بچے مستفید ہو سکتے ہیں، اور میری وہ ٹیچر بہنیں جو پڑھاتی ہیں وہ بھی ان ایسی ویڈیوز دیکھا کریں، صرف یہ ویڈیو نہیں، ایسی ویڈیوز دیکھا کریں جن سے ان کو بچوں کو پڑھانے میں، ٹیچ کرنے میں آسانی ہو، ان کا وے آف ٹاکنگ، وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، تو جب وہ پریپیئر ہو کے جائیں گی تو وہ اچھا پڑھا پائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ایسی اٹھ کے چلے جانا، کوئی کام دنیا کا اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ضروری ہے، تو امید ہے انشاءاللہ میری بات کو آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس پارٹ 1 میں انگلش میڈ ایزی کوشش کی ہے کہ انگلش پڑھانا، انگلش پڑھنا، سمجھنا وہ آسان بنایا جائے، سادہ بنایا جائے، کہ جو سب کی سمجھ میں آئے، اور جب سب کی سمجھ میں آتا ہے تو پھر دل کرتا ہے پڑھنے کو، یہ قدرتی بات ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں، یا آپ کی جو اس ویڈیو پہ لائکس ہوں گے وہ بتائیں گے، جو لوگ دیکھیں گے، اس کو واچ کریں گے، ان ویوز سے پتہ چلے گا۔ بہرحال میری یہ کوشش ہے، میں یہ کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔
اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میری ٹیچر بہنیں ہیں وہ ذرا غور سے تاکہ دیکھیں نا بچے تو ویڈیوز اس طرح سے جب تک ان کے ماں باپ ان کو لگا کے نہیں دیں گے یا کوئی ان کو تو گیم کھیلنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے فون پہ یا اس طرح وہ گیم زیادہ کھیلیں گے وہ لگے گا گھر والوں کو یہی کہ جی وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لیکن بہت جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو خود ہی سمجھنا ہے اچھی طرح. ماشاءاللہ میں بھی مجھ سے بھی بہتر آپ پہلے سے سکھا رہی ہوں پڑھا رہی ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ طریقے سے آرام سے پوری پریپریشن کے ساتھ آپ جایا کریں کلاس میں اور بہت کلوز ہوں بچوں سے فرینڈلی ہوں. بالکل ایسے نہ لگے کہ بچے ایک دم سے سہم جائیں کہ دیکھو جی آج اللہ خیر کرے تو گھر سے جب چلیں تو ان کو پتہ چلے کہ آج جو فلاں تو ایسا نہیں. انگلش کے علاوہ بھی تمام جتنی یعنی کہ ہمیں کوئی بھوت نہ لگیں بچوں کے لیے نا مطلب جو ہے نا کوئی ایسا نہ ہو کہ جی یہ بس فلاں ٹیچر جو ہے وہ تو بس اس طرح کی ہے بہت نرمی اپنے آپ کو مار کے جی یہ بھی طریقہ کار ہے. مطلب جو ہے نا اس کی بھی ٹیچنگ کلاسنگ ہوتی ہیں باقاعدہ جو پڑھاتی ہیں وہ پہلے سیکھتی ہیں پھر جا کے پڑھاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو صبر سے اگنور کر کے ان کے شور کو ان کی کس طرح سے سمجھانا ہے ان کو کور کرنا ہے. تو اب یعنی اسی جو لکھا ہوا ہے آپ نے پورا اس کو یاد کر کے جانا ہے کہ پرائمری انگلش جو ہے نا ریفرز ٹو انگلش لینگویج کریکولم اینڈ ٹیچنگ مٹیریلز فار چلڈرن ان ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول. اور وہ جو ٹیچنگ مٹیریل ہے لائک جیسے انگلش الفابیٹ یعنی کہ یہ جو لیٹرز ہیں این الفابیٹ از اے رائٹنگ سسٹم دیٹ یوزز اے اسٹینڈرڈ سیٹ آف سمبلس. یہ سمبل ہوتے ہیں اے ٹل زی جو ہیں تو وہ اسپوکن لینگویج جو ہم انگلش بولتے ہیں تو جو ورڈ شروع ہوتا ہے کہ بھئی کس طرح سے الف با تا کی آواز آتی ہے تو اس کے لیے انگلش میں کون سے لفظ ہیں. تو الفابیٹ جس طرح اردو کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح انگلش کے الفابیٹ بھی ہیں. اب جیسے یہ دیکھیں اس میں لیٹرز ہیں اور یہ تو ماشاءاللہ یہ اب جو بچے بالکل پریپ میں ہیں نا جو پلے میں ہیں کلاس 1 والے بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں لیکن تو ان پہ محنت کریں آپ جی. تو یہ جو 2-4 منٹ میں ابھی بات کروں گا وہ صرف اس کے بعد بے شک آپ دوسری کلاس جو ہے کلاس 1-2 کا سمجھے لیکچر شروع ہو جائے گا ان کے لیے گائیڈنس شروع ہو جائے گی. تو اب جو ہے بالکل جو بنیادی جن کو انگلش نہیں آتی جن لوگوں کو جو بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں پڑھ لکھ نہیں سکے کوئی وقت بس سب کچھ کرواتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسے پیدا ہوتا ہے بندہ اور مرتے دم تک وہ سیکھتا رہتا ہے. دینی علم حاصل کرے دنیاوی علم حاصل کرے سیکھے اور کام سیکھے پریکٹیکلی بھی. تو مطلب کہنے کا کہ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. میں اب تک سیکھ رہا ہوں اور جو بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا جو وہ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں. اب اس میں دیکھیں لیٹرز ٹھیک ہے ہم اس کو اے پڑھتے ہیں ویسے لیکن اس کو آ بھی نہیں کہیں گے اے نہیں اے. تو جیسے ہم کہتے ہیں اے فور ایپل ایپل نہیں اے پہ یعنی اے پڑھنا اے کتنا فرق ہے اے تو ایپل ایپل نہیں ٹھیک ہے. تو سامنے اس طرح آنٹ علی اس طرح آپ خود جب یہ 3 ورڈ جیسے میں نے لکھ دی ہیں میرے پاس اتنی جگہ تھی تو یہ الف مدہ عین سے جو جیسے عابد اگر لکھیں گے انگلش میں تو عین سے ہوتا ہے اردو میں عین الف آ لیکن انگلش میں اس کو اے سے لکھیں گے عابد عابدہ امین عامر یعنی حالانکہ عین سے ہے لیکن اب الف مدہ سے جو بھی نام ہوں گے لیکن انگلش میں اس کو اے سے ہی لکھ سکتے ہیں یعنی اے سے آپ ایزیلی اگر کوئی نام ہے تو اس کو اے سے لکھیں گے. تو یہ زیادہ ابھی پینسل قلم لے لیں. بچے تو خود نہیں کرتے اس لیے میں ٹیچرز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو کہیں گے ابھی اب خود بناؤ. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ کلیئر ہونا.
باقی تو یہ رٹا ہے, A for ایپل اور B for بنانا, C for کیٹ. تو وہ مطلب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہ پھر بھول جاتے ہیں بچے. ان کو ان کے دماغ میں بٹھائیں اور ان کو کہیں اب آپ خود بناؤ. اب جیسے یہ نام ہے علی اور احمد, اور اس طرح سے ان کو بتاؤ تو وہ اسی وقت بتائیں گے آپ کو. ماشاءاللہ یہی چیز ہے جو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں یا جو ایسے وہ نہیں بس صرف رٹا لگواتے ہیں. تو رٹا نہیں, آپ ان سے پوچھیں, یقین کریں یہی بچے جن کو آپ پڑھا رہے ہیں یا جن کو آپ جا کے پڑھائیں گی تو وہ آپ کو بہت سارے نام بتا دیں گے, ایسی چیزیں جو آپ کے بھی دماغ میں نہیں ہوں گی. کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے. تو اسی طرح سے اب یہ نا سارے الفابیٹ آپ بی فار بال, بیٹ, بنانا, تو با کی آواز نکلتی ہے بی سے. سی سے جو ہے نا کاف کی بھی آواز نکلتی ہے اور سین کی بھی. کاف سے کیٹ, سی سے سٹی. اب اس طرح اور کئی لفظ آپ خود بنا سکتے ہیں, ان سے بنوا سکتے ہیں. اگر بچے ہوشیار ہیں آپ خود بنا لو. اگر ٹیچر یہ دیکھ رہی ہیں تو وہ بچوں سے کہیں اب آپ نا سی سے اور لفظ بنا کے دکھاؤ, تو وہ بتا دیں گے. کیری, کاؤنٹ ڈاؤن, کاؤنٹ کرنا, اس طرح سے بہت سارے لفظ بن جائیں گے. اس طرح جیسے میں نے سٹی کہا, ان سے کہیں آپ سین سے کوئی لفظ ایسے بنائیں تو وہ آپ کو بہت سارے لفظ اس طرح بنا دیں. جس طرح ہم کلاس لے رہے ہیں, دیکھو یہ بھی کاف سے ہے, تو اس طرح لفظ. ڈی, اور میں نے اردو بھی, یعنی ایسے بچے جو بالکل جن کو انگلش آتی نہیں, اردو آتی ہے تو دیکھو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ڈی کو آگے میں نے ڈی ڈبل ای ڈی, اور پھر اس کو اردو میں بھی لکھا ہے ڈی. اسی طرح اوپر بھی جو ہے نا بی اور سی, اور یہ سب میں نے اردو میں لکھ کر ان کو سمجھایا ہے. اچھا, اب اس طرح ڈی فور ڈک بھی ہے, ڈی فور ڈاگ, ڈی فور ڈور, ڈی فور دانش, نام دانیال. اس طرح بچیوں کے نام ہوں گے. وہ مطلب آپ خود سے ان کو کہیں کہ اپنی جو فرینڈز ہیں جو ڈی سے شروع ہوتے ہیں جن کے نام, وہ آپ بتائیں. سی سے شروع ہوتے ہیں, بی سے, اے سے, جس جو اوپر چلے گئے, تو یہ خود سے بنوائیں ان سے. ہاں بے شک دیر لگے, آپ مطلب جب تک ٹیچر محنت نہیں کرے گا وہ جان چھڑائے گا نا, بچے نہیں پڑھ لکھ سکتے. اسی طرح ای فور ای سے جو ہے نا یہ کی آواز نکلتی ہے, ایگ, ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایگو, اب نام ایمان, عیشا. اس طرح ایف سے فلیگ, فش, فری, ٹھیک ہے. جی سے جیم کی بھی آواز نکلتی ہے اور گاف کی بھی. گاف سے گریپس, ٹھیک ہے. جی سے جیومیٹری, اب آپ اور لفظ بنا لیں. ایچ سے ہین, ٹھیک ہے, ہینڈز. اس طرح سے آئے یا آئی بھی پڑھتے ہیں اس کو, تو ان پٹ, انک پاٹ, آئس کریم. اس طرح بہت سارے لفظ. جے سے جیم, جیلی وغیرہ. کے سے کائٹ, کراچی, کنگ. ایل سے ایل, لام کی آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے. لائن, لیمن, لائک, لک. اور بچوں کو کہیں, بچے آپ بھی کوشش کریں ادھر بیٹھے بیٹھے نام بتائیں. لیاقت, لقمان, لئیک, ٹھیک ہے. اس طرح سے بہت سارے نام. اور یہ ہوم ورک بھی آپ کے لیے, جتنے یہ ورڈز ہیں نا ان سے اب نام علیحدہ لکھیں, چیزیں علیحدہ لکھیں انگلش میں, جگہوں کے نام علیحدہ لکھیں, ٹھیک ہے. جیسے لیاقت آباد ہے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے بھی بتایا تھا کراچی, ٹھیک ہے. اس طرح سے بی سے بہاول پور, اوپر جو نام گزر گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس طرح بچے آپس میں کھیلیں, مقابلہ کریں اس میں. اچھا آگے آ جائیں. اسی طرح سے ایل ایم یعنی کہ مینگو, مین, مونکی, ٹھیک ہے. این سے نیسٹ, ناٹ, نشا, نون کی آواز آتی ہے. او سے, ٹھیک ہے, اورنج, آن, آؤٹ. پی سے پاکستان, پارک. کیو سے, یعنی یہ سارے جتنے ان کی آوازیں بھی میں نے لکھ دی ہیں,
इनको उर्दू में किस तरह से पढ़ते हैं वो, और इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी देखो जैसे क्यू लिखा हुआ है तो पूरा उर्दू में भी लिखा हुआ है, PE लिख दिया मैंने। इस तरह ये सारे आप अच्छे तरीके से बच्चों को लर्न करवाएं, और बच्चे डायरेक्टली सुन रहे हैं तो वो इसको लर्न करें। अब यहाँ ये जो आप देखें इसमें ये बच्चे वैसे याद करते हैं, तो ये आखिरी पेज है कि जो बच्चे जो प्रेप में हैं, जो क्लास 1 में हैं, नर्सरी KG, कि वो यहाँ तक रोज़ाना ये वीडियो देखा करें और जो है उसको याद करें, उसको अच्छी तरह से समझें। ये टीचर्स हैं वो समझें, वो यहाँ तक बाकायदा उन बच्चों को कि जी कल हमने सीखा था, आज आप बताएं। तो ये सारे A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D जो हमने पहले, तो यहाँ उसकी पहचान तस्वीर से। और इस तरह की तस्वीरें वो बाज़ार से खिलौने मिलते हैं, टॉयज़ जो हैं उनमें ब्लॉक्स बने होते हैं, ट्रेन होती है, रेलगाड़ी जिसमें A till Z पूरे वो डब्बे उसके बने होते हैं, बोगियाँ होती हैं, बोगियों पे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। तो बच्चे बड़े शौक से बनाएंगे। वो गलती होगी तो उनको समझाएं कि किसी ने ABCD के बाद L लिख दिया तो उसको पता चल होना चाहिए कि भी E के बाद F आता है, फिर KLM, M के बाद N आता है, लेकिन वो अगर वो Q लिख देता, मतलब कहने का तो बच्चे इस तरह पढ़ने खेलने में वो सीख जाएंगे। जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे तो वो इस तरह की ट्रेन होनी चाहिए, ब्लॉक्स होने चाहिए, वो तोड़ें जोड़ें खेलें, आपस में बनाएं उनको। अब वर्ड यानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं लफ्ज, द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी ये जो लेटर्स हमने पढ़े ना, देखो उनका फायदा क्या है। उनका फायदा ये है कि उनको मिला के वर्ड बनता है। लाइक जैसे देखिए रीड किससे बना, READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना। राइट, WRITE, राइट, राइट मतलब लिखना। बजाय वही एप्पल, बॉल, ये चीजें, ये ऐसे लफ्ज सिखाएं जो उनको बोलने में भी काम आए, उनकी मीनिंग भी बताएं और उनके सामने करके भी दिखाएं। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना जो आप लिख रहे हो, प्ले, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, आप उनको बाकायदा हाथ से दिखाएं कि कोई चीज खाते हैं किस तरह। ड्रिंक पीना, पानी पी के दिखाएं सामने, जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि ये भी माशाल्लाह यानी बहुत तेज हैं आजकल के बच्चे। स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप मतलब सोना। गो, ठीक है, कम माना, गो मतलब जाना, कम माना आना, तो ये उनको सिखाएं। गो मतलब जाओ तो चले जाएंगे आपके सामने क्लास से, कम आ जाएंगे। या घर में आप खेलें, बच्चे आपस में खेलें, आपस में एक दूसरे को गो कहें, कम कहें। जैसे कहते हैं सिट डाउन, सिट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे, नीचे बैठ जाओ। स्टैंड अप कहते हैं ना क्लास में, तो उसको बच्चों को सिखाए। स्टैंड का मतलब खड़े होना, ठीक है ना, अप मतलब उठना। तो स्टैंड, सिट, तो इनकी मीनिंग नहीं आती, बस उनको रटा आता है। सिट डाउन मतलब बैठना, तो उसको पता चले कि सिट, इसमें सिट डाउन में सिट का मतलब क्या है, डाउन का मतलब क्या है, ठीक है। इस तरह सेंड मतलब भेजना, टेक मतलब लेना। तो ये सारी चीज़ें, अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये अच्छी तरह से आप इसको देख लें, समझ लें, और इनके ना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जैसे ये आया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपके पास नोट्स बन जाएंगे। तो बाद में उसको आप ना, जैसे तस्वीरें देखते हैं, तो वीडियो के अलावा भी आप इसको इस तरह से अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। जैसे इसमें हेल्प, गो, जंप, हेयर, लिटिल, लुक, नॉट, सी, ये जितने इनकी मीनिंग के साथ, ये टीचर्स के लिए खासतौर पर कि वो बच्चों को ये पढ़कर याद, यानी उनको याद करवाएं फिर उनकी मीनिंग के साथ, और कोशिश करें परफॉर्म करके, यानी एक दो बच्चों को लाके उनको बताएं कि किस तरह से इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो उनको ज़रा समझ में भी आ जाएगा। जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, किसी जगह 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो वो 2 बच्चों को खड़ा कर दें, 1 2, 3 को कर दें तो 3, बुक्स 3 को मिला दें, 3 पेंसिल्स मिला दें, तो वो उनको मैथ्स भी आ जाएगा साथ में। तो कोशिश करने से सब कुछ। नाउ पहले हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट मतलब लेटर्स, A till Z, फिर लेटर्स से मिलकर क्या बना, वर्ड। अब उन वर्ड को जब हम मिलाते हैं, अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस किसे कहते हैं कि
ऐसा मजमुआ अल्फाज का, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे मुकम्मल मतलब निकले, मतलब सिर्फ अल्फाज को, जो वर्ड्स को जोड़ना नहीं है, जैसे मतलब हम पढ़ेंगे आगे, यानी इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो ये सारी मालूमात बच्चों को दें आप, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। बच्चे अगर डायरेक्टली सुन रहे हैं तो अच्छी तरह समझें वो। तो उस सेंटेंस की जो कंपोजिशन क्या होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अब सुन रहे हैं ना, अब आपके पास पेंसिल है तो आप लिखें सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला जी, काम जो मतलब परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। वो आप भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी। फिर प्लस वर्ब, वर्ब मतलब काम, और प्रिडिकेट यानी कि वर्ब के मुतालिक ही होता है कि वो काम भी किस तरह कर रहा है, आस्ता कर रहा है, तेज कर रहा है, खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर असर हो। ऑब्जेक्ट सब जुमलों में नहीं होता, लेकिन बहरहाल प्राइमरी लेवल पे भी जुमलों में ऑब्जेक्ट भी आप यानी क्लास 1 में 2 में इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, अब ये सारे लफ्ज हैं, इनको मिला के जुमला बनाया गया है। ये सारे वर्ड्स हैं, देखिए, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अगर हम इसको पहले जो मैंने कहा कि सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप तो ये भी है, जैसे बार्क्ड डॉग द लाउडली, तो ये सेंटेंस नहीं है, यानी बार्क्ड डॉग द लाउडली, ये भी देखिए मजमुआ है, लेकिन इसका कुछ सेंस नहीं निकला। तो आपने इसको रटना नहीं है कि जुमला a sentence means a group of words that makes complete sense, a sentence means a group of words that makes complete, नहीं, आपने समझना है sentence means group of words, अल्फाज का मजमुआ, that makes जो बनाता है, जिससे निकलता है complete sense, मुकम्मल मतलब, कोई पता तो चले ना। जैसे I drink water, अगर मैं कहूँ water drink आए, तो ये जुमला नहीं हुआ, बच्चों को खुद ही शर्म आएगी कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आए यानी सब्जेक्ट, ड्रिंक मतलब जो वर्ब है, वाटर यानी कि पानी पीना है। आई राइट अ लेटर, अब लेटर राइट आई, ये तो जुमला नहीं है, यानी मजमुआ हो वर्ड्स का, मगर जिसका कंप्लीट सेंस निकले। आई थिंक समझ गएंगे आप। अब इसके कंपोनेंट्स जैसे मैंने पहले बता दिया, सब्जेक्ट, इसके सामने उर्दू में आप कागज पे लिख लें, the person place things that the sentence is about, यानी सेंटेंस में जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो यानी कि नाउन असल में होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में। अब प्रेडिकेट वो वर्ब है, contains the verb and tells something about the subject, सब्जेक्ट के बारे में। ये आगे जाके हम तो तफसीलन बात करेंगे। वर्ब का मतलब क्या, काम, सब्जेक्ट ऊपर जो लिखा हुआ मतलब फाइल, काम करने वाला, और वर्ब का मतलब काम, ठीक है। एन एक्शन वर्ड क्या होता है, ये एक्शन वर्ड, अमल, जिससे अमल करते हैं, जो काम करते हैं। और ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, ठीक है, यानी कि काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है यानी कि वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको रिसीव करता है। जैसे वी गो टू स्कूल, वी क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, जाना मतलब वर्ब है। कहाँ जाते हैं, तो वो रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ, टू स्कूल। वी प्ले इन द ग्राउंड, तो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, खेलना, वर्ब, और ग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये सारी एग्जाम्पल आप इसको कॉपी कर लें, यानी इसको वीडियो को रोक कर आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे द कैट चेज द माउस, she reads a book, they built a house। इस तरह से ये सारे जुमले आप, we watched the movie, कोशिश करें इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलें,
کوشش کریں, میری بھی اپنی اچھی اتنی پروننسیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو پنجابی لہجے میں نہیں بولنا ہے. کوشش کریں ٹیچرز بھی, ٹھیک ہے نا. جیسے شی ریڈز اے بک, یعنی جملہ تو ہو گیا, اب وہ عجیب لگے گا. شی ریڈز اے بک, یعنی اس کو ایک سانس میں, جس طرح ہم عربی پڑھتے ہیں کوئی اور چیزیں, اس کو اس طرح پڑھانا ہے, علیحدہ علیحدہ توڑ کے نہیں. دے بلٹ اے ہاؤس, بتاؤ اب یہ کتنا برا لگتا ہے. دے بلٹ اے ہاؤس, ٹھیک ہے, اس کو اور اچھا بول سکتے ہیں, یعنی وہ پھر جتنا ہے, لیکن اب کیونکہ یہ بنیادی ہے تو بچے ہی بھاگ جائیں گے, وہ کہیں گے, تو اس لیے آپ کوشش کر کے اچھے طریقے سے اس کو کریں. پرائمری گرامر, تو پرائمری گرامر انشاءاللہ اگلی کلاس اس پر ہوگی, تو اچھے طرح سے یہ پچھلا سبق سارا آپ تیار کیجئے گا. تو اس میں صرف تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن, تو پرائمری نہیں ہوتا, پرائمری, اور گرامر نہیں, گرامر ہوتا ہے. تو یہ سارا یہ ٹیچرز کے لیے خاص طور پر, تو وہ اس کو سمجھیں اور پھر بچوں کو آگے اس طرح سے پڑھائیں. جیسے میں نے دیکھیے لکھا ہوا PRY, 5th لائن میں دیکھیں, 5th رو میں پرائے, یعنی دس از دا فرسٹ سلیبل, اس کو پرائے پڑھیں گے. نیچے کیا میر, دس از دا سیکنڈ, تو پرائمر, اور پھر کیا ای, تو تینوں کو ملا دیں پرائمری, ٹھیک ہے. اور گرام نہیں پڑھیں گے اس کو, یعنی جو لفظ ہے نا یہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں, pronouns like gram with a long a sound similar to the a in father. جس طرح ہم feather نہیں پڑھتے, کیا کہتے ہیں, father کہتے ہیں نا, father, فا, تو اسی طرح یہاں گرامر, ہاں بالکل, آئی تھنک آپ سمجھ گئے ہوں گے. وش یو بیک, یعنی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بیسٹ آف لک, آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں, اور انشاءاللہ پھر جو کچھ پرابلم ہو ٹیچرز وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دیا ہوگا, اس پہ آپ یعنی مجھے واٹس اپ وائس کر سکتی ہیں, بچے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں میں نے آپ دکھا دوں آپ کو کرنا کیا ہے, پھر انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے ہم, جو کہ 8 ہوتے ہیں, بلکہ اب تو 9 ہوتے ہیں. آرٹیکل بھی ہوتا ہے دی, تو ناؤن, پروناؤن وغیرہ یہ سب, جیسے دیکھیں نا یہ پارٹس آف اسپیچ, ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹیو, ورب, ایڈورب, پریپوزیشن, کنجکشن, انٹرجیکشن, سب اس طرح یہ سارا تفصیلاً ناؤن کو لہذا سمجھایا گیا ہے. پھر کامن ناؤن, پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے اس کو سمجھایا گیا ہے. پروناؤن سیکنڈ, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے, یہ سارا سمجھیں گے اچھی طرح. اب اچھی طرح سے فرسٹ کلاس ہے, سیکنڈ میں اور اچھی طریقے سے اس کو آپ, پھر اس طرح ورب کیا ہوتا ہے, ورب کے جملے, ٹھیک ہے. اس طرح ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, ایڈورب کیا ہوتے ہیں, ان کی ایگزامپلس, پریپوزیشن, ٹھیک ہے. پھر کامن پریپوزیشن, کنجکشن, ٹھیک ہے, انٹرجیکشن, یہ سب یہ آپ خود بھی گھر سے نا تیاری کیا کیجئے, یعنی ٹیچرز بھی, تاکہ پھر زیادہ اچھا, دیکھو ایک پہلے سے دماغ میں آپ کے اس کی میننگ ہوگی, مطلب ہوگا, ٹھیک ہے. پھر یہاں بھی سمجھیں گے, پھر وہ اور کلیئر کانسیپٹ ہو جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. بچوں سے بھی میری یہ کہ وہ پہلے سے سارا کچھ نہیں, ہاں جو بالکل نیو بچے, یعنی کہ بالکل آج پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے نہیں, جو کلاس میں ہیں, جب بھی کلاس میں بھی جایا کریں نا, تو پچھلا ریوائز کر کے پھر کلاس میں بیٹھا کریں, ورنہ وہی ٹیچر کہے گی ابھی کل تو پڑھایا تھا, پھر وہ غصہ ان کا جائز ہوتا ہے, ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ یہی تو تمہیں 3 دن پہلے پڑھایا تھا. تو جو بھی پرانا سبق ہے نا, اس کو صبح اٹھ کے, جیسے نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس کو پڑھ کے جایا کریں, جتنے بھی سبجیکٹ ہیں. تو پھر ٹیچر سے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی, آپ کو سمجھ میں بھی اچھا آئے گا, اور جو اور اگلی کلاس میں پڑھایا جائے گا وہ پلس ہو جائے گا, مطلب کہنے کا وہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے, اور میرے لیے بھی دعا گو, اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں. آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو ابھی بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ آپ کے لیے بڑا سنہری موقع کہ بار بار ویڈیو کو دیکھیں, بار بار دیکھیں, جیسے آپ فلم ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ
آپ کے شوق کو دیکھ کے آپ کا علم میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ.